إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم ناظرین کرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حج مبرور میں. اس پروگرام میں ہم حج کے مسنون طریقے اور حج سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، تاکہ ہم اس عبادت کو کما حقہ سنت کے طریقے کے مطابق انجام دے سکیں. اور الحمدللہ اس اہم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی معزز اور علمی شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ. ہم دل کی گہرائیوں سے شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحبا. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، حج کے متعلق الحمدللہ جو بنیادی معلومات ہے الحمدللہ وہ ہم سیکھ رہے ہیں. اب تک ہم نے جو معلومات سیکھی ہیں، چاہے شرائط، واجبات اور اسی طرح ارکان کے حوالے سے کہ ان کا فقہی تصور کیا ہے، اور خاص طور سے جو حج کے شرائط ہیں یا شروط ہیں ان کے تعلق سے الحمدللہ تفصیلی معلومات ہم نے سیکھ لی ہیں. اب ہم حج کے جو ارکان ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حج کے کتنے ارکان ہیں، اور ان رکن کی عدم ادائیگی کی صورت میں ایک حاجی کو کیا کرنا پڑے گا. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہ جو اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجیز ہیں، جی شروط، ارکان، واجبات، مستحبات وغیرہ، سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ یہ منصوص نہیں، یعنی آیات میں، روایات میں ان احکام کو ان اصطلاحات کے ساتھ، تعبیرات کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. جی علماء کرام نے اجتہاد کیا، جو نصوص ملتے ہیں، جو دلیلیں ملتی ہیں، کس نوعیت کی ہیں، الفاظ کیسے ہیں، کتنی تاکید ہے اور کتنی لچک ہے، جی اس کے پیش نظر اہل علم نے کچھ کاموں کو جو الفاظ جیسے ہوں ان کاموں کو اس درجے میں رکھا ہے. تو یہ اجتہادی معاملہ ہے، منصوص معاملہ نہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ بات جاننی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری عبادتوں میں اور حج کی عبادت میں بھی علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. ایک کام کسی کے پاس رکن رہتا ہے تو وہی کام کسی کے یہاں واجب رہتا ہے. ایک کام کسی کے یہاں واجب رہتا ہے تو وہ کام ان کے دوسروں کے یہاں مستحب درجے میں، سنت کے درجے میں رہتا ہے، وجوب کے درجے میں نہیں رہتا. تو یہ کوئی حتمی باتیں نہیں، یہ اجتہادی باتیں ہیں. اہل علم نے اپنے اجتہاد کے پیش نظر یہ درجہ بندی کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ارکان، نیت کا اہتمام کرنا، اللہم لبیک عمرۃ یا اللہم لبیک حجا، یہ احرام کی نیت بہت ضروری ہے. ارکان میں اہل علم نے اس کو ان الفاظ کے ذریعے ادا کرنے کو اور ان الفاظ کے ذریعے اس عبادت کی ابتدا کو رکن کے درجے میں رکھا ہے. اس کے بعد دوسرا اہم ترین رکن وقوف عرفات ہے. وقوف عرفات، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ تفصیلات شاید بعد میں آئے گی کہ کس حد تک ضروری ہے، کہاں تک، اور اس کا ضابطہ کیا ہے. کچھ تفصیلات بعد میں آئے گی انشاءاللہ. میدان عرفات میں قیام کرنا زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ضروری ہے. حج ملنے کے لیے اس رات کی فجر سے پہلے تک بھی اگر آ جائیں میدان عرفات میں تو انشاءاللہ ان کا حج پورا ہو جائے گا. تو یہ دوسرا رکن ہے، میدان عرفات میں قیام کرنا، ٹھہرنا، وقوف عرفات. اس کے بعد تیسرا رکن ہے کہ مزدلفہ میں رات گزاریں آپ. اس کو بعض اہل علم نے ارکان میں شامل کیا ہے اور بعض اہل علم نے اس کو واجبات میں شمار کیا ہے. علمی اختلاف پایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ارکان میں داخل ہے، 10 تاریخ کو جو کام ہوتے ہیں ان میں طواف زیارہ کرنا اور اس طواف کی سعی کرنا، یہ حج کے ارکان ہیں. جی شاہ.
बारक अल्लाह फ़िकुम। अगर किसी से ये रुकन छूट जा रहा है, इनमें से कोई एक रुकन छूट जा रहा है, तो क्या उसकी तलाफ़ी होगी या फिर इआदा होगा या फिर उसे क्या करना पड़ेगा? शर्त फ़ौत हो जाए या रुकन फ़ौत हो जाए तो इबादत मुकम्मल नहीं हो सकती। तलाफ़ी वाजिबात की होगी। जी अगर कोई आदमी लाइल्मी की वजह से किसी वाजिब को छोड़ दे तब तलाफ़ी होगी। रुकन और शर्त की कोई तलाफ़ी नहीं है, मुकम्मल इबादत मुतासिर हो जाएगी। कभी कुछ अहकाम ऐसे रहेंगे जिनमें फ़िदिया भी देना पड़ेगा और आइंदा साल इस इबादत को मुकम्मल करना पड़ेगा। जी शेख, नीयत या अहराम की नीयत जो हम कह रहे हैं, तो क्या इसे ज़बान से अल्फाज जो बताए गए हैं उन्हें हम अदा करना ज़रूरी है, या फिर जैसे बताया जाता है कि नीयत तो दिल के इरादे का नाम है, ये जिस तरह हम तकबीर तहरीमा नमाज में आगाज़ के अंदर जो है कहते हैं, उसी अंदाज से ये कलिमात हैं, जी। तो क्या ये नीयत के अल्फाज हैं या फिर उस इबादत के आगाज़ के तौर पर ये कलिमात हैं? बारकल्लाहु फ़ीकुम। अहले इल्म जब उमूमी तौर पर नीयत की बात करते हैं तो नीयत की तारीफ़ अज़ीमतुल क़ल्ब, दिल के पुख्ता इरादे ही को नीयत कहते हैं। और अहले इल्म ने जब हज के बारे में गुफ्तगू की तो ख़ास तौर पर इन अल्फाज के ज़रिए, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत की इब्तिदा ऐसे की, नीयत ही इस तरह से फरमाई, तो हज के मामले में बुलंद आवाज़ के साथ कहना। आपने जो बात बताई इस तरह से कुछ अहले इल्म का मानना है, जैसे तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू होती है, नीयत अलग है और ये काम अलग है, उसी तरह ये मामला है। लेकिन उलमा की अक्सरियत ने ये बात बताई कि इन अल्फाज के ज़रिए नीयत करनी चाहिए, बुलंद अल्फाज के ज़रिए, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन या अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये नीयत ही की शक्ल है। जी शेख, बुलंद आवाज़ ही से करना चाहिए, जी बेहतर वही होगा। जी। जी शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह बारक। शेख मोहतरम, अरकान के बाद वाजिबात का मुकाम है कि हज के वाजिबात कितने हैं, और अगर उनमें से कोई वाजिब छूट रहा है तो क्या उसकी भरपाई हो जाएगी, जैसा कि हम इससे पहले बता रहे थे? बारकल्लाहु फ़ीकुम। दर्जा बंदी के एतबार से, फ़र्क़ मरातिब के एतबार से या हुक्म के एतबार से, अहमियत के एतबार से पहले शर्त है, फिर उसके बाद में रुकन है और उसके बाद में वाजिब है। जी वाजिबात के सिलसिले में भी, तेदाद और कामों के सिलसिले में भी उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है, लेकिन जो दलील से करीब तरीन बातें हैं उनमें सबसे पहली बात यह है कि अहराम की नीयत मीक़ात से की जाए। मीक़ात से नीयत करना ये रुकन है, लेकिन मीक़ात का एहतमाम करना ये वाजिबात में दाखिल है। फिर उसके बाद अगला वाजिब ख़ास तौर पर हज के वाजिबात में ये है कि आदमी मैदान अरफ़ात में जब वक़ूफ़ करता है तो ये वक़ूफ़ ग़ुरूब आफ़ताब तक हो, सूरज के डूबने तक वक़ूफ़ किया जाए। मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करना रुकन है, लेकिन इस वक्त की पाबंदी करना, ग़ुरूब तक रुके रहना, ये वाजिबात में दाखिल है। उसके बाद जो 10 तारीख़ के काम है, रमी करना, रमी जमरात 10 तारीख़ को, 11 और 12 को, ये रमी जमरात उमूमी तौर पर कोई एक दिन छूट जाए, कोई एक जमरे का छूट जाए तो सदक़ा करेंगे। मुकम्मल अगर रमी छूट जाए तो फिर ऐसी सूरत में दम देना पड़ेगा, फ़िदिया देना पड़ेगा। अहले इल्म ने यहाँ पर जो फ़िदिया बयान किया वो जानवर ज़ुबाह करने की शक्ल में है। तो रमी जमरात भी वाजिबात में दाखिल है, हलक़ करना भी वाजिबात में दाखिल है, और जानवर ज़ुबाह करना भी वाजिबात में दाखिल है। इसके बाद आखिरी वाजिब जो बताया जाता है वो तवाफ़ वदा का एहतमाम करना। तवाफ़ वदा वाजिब है तमाम लोगों के लिए सिवाय हाइज़ा औरत के लिए, यानी जो औरत सफ़र के वक्त माहवारी की हालत में आ जाए और जो मक्के के मुकीम हज़रात हैं, मकामी हज़रात हैं, जिनको मक्का छोड़कर जाना नहीं है, इन 2 अफराद के लिए ये वाजिब नहीं, इनके अलावा बक़िया अफराद के लिए ये वाजिबात में दाखिल है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। शेख मोहतरम, आपने ये बात वाज़ेह फरमाई कि वाजिबात अगर छूट रहे हैं तो उनकी तलाफ़ी मुमकिन है,
اور رکن اور اسی طرح جو شرط ہے ان کا کوئی بدل نہیں ہوگا، اور اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو خود بخود عبادت جو ہے متاثر ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے عبادت دہرانا بھی جی پڑ جائے۔ آئندہ سال۔ جی ہاں جی، واجبات کے اندر جو آپ نے بات بتائی کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کا بدل مل سکتا ہے یا اسی طرح فدیہ وغیرہ ہم دے سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں دلیل کیا ہے شیخ؟ دیکھیے، سب سے پہلے واجب اگر کوئی لا علمی سے چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جی جی دانستہ طور پر پرپسلی اگر کوئی چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر عمدن، تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی عبادت متاثر ہو جائے گی۔ جی لیکن کوئی لا علمی کی وجہ سے بھول چوک، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر ہم کو ملتا ہے، فرمان ملتا ہے، من نسی من نسکہ شیئا، نسیان بھول چوک ہو رہی ہے، او ترکہ، یہ بھی لا علمی کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں موطا امام مالک میں یہ صحیح درجے کی روایت ہے، فلیحرق دمن، اس کو ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ کچھ اہل علم نے اس کا بدل بتایا کہ اگر بکری ذبح نہ کر سکے تو 10 دن کے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، ہدی پر اس طرح سے قیاس کرتے ہوئے۔ اور کچھ اہل علم نے یہ بات بتائی کہ اگر واجب چھوٹ جائے اور قیمت ادا کرنے کی، جانور خریدنے کی قیمت نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ اس سے ساقط ہو جائے گا، آدمی بری ذمہ ہو جائے گا طاقت کے دائرے سے خارج ہونے کی وجہ سے۔ تو اہل علم نے لچک رکھی ہے، یہ دم دینا، یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب طاقت اور امکانات کے دائرے میں ہیں۔ جی شیخ، یہ واللہ اعلم۔ بکری ذبح کرنے کی جو بات آئی ہے، تو یہ ہم اپنے شہر میں بھی کر سکتے ہیں یا مکہ ہی میں اسے ذبح کرنا ہے اور وہاں کے مساکین میں تقسیم کرنا جی، ہے؟ مکے ہی میں اسے ذبح کرنا ہے اور وہیں کے فقراء کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ الحمدللہ، حج کے متعلق جو اہم تفصیلات ہیں وہ ہم شیخ محترم سے سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اب تک ارکان کے حوالے سے اور اسی طرح واجبات حج کے حوالے سے الحمدللہ بہت ساری علمی معلومات ہم سیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئیے آگے ہم احرام کے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، احرام کے تعلق سے کافی تفصیلات ہیں، البتہ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ محظورات احرام کیا ہیں، احرام کی حالت میں کون سے کام کرنا منع ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احرام کی حالت میں مرد ہو یا عورت، ان کو بال نہیں کاٹنے چاہیے، ناخن بھی نہیں تراشنے چاہیے، نہ نیل کٹر سے نکالے نہ دانتوں سے ناخن کو تراشیں، اس انداز سے مکمل احتیاط برتیں۔ دونوں کے لیے پابندیوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب تک احرام کی حالت میں رہیں گے خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ اگر خوشبو چاہ رہے ہیں تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم پر لگا سکتے ہیں، کپڑوں پر نہیں۔ جسم پر ہاں، جب نیت کر لیں گے تو پھر کپڑوں پر خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے۔ اس کے ساتھ مرد آدمی کے لیے سر ڈھانکنا، ٹوپی پہننا، امامہ، یہ بھی منع ہے۔ چہرے کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ چہرہ ڈھانک سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ اہل علم نے منع کیا کیونکہ جس صحابی کا احرام کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا لا تخمر رأسہ ولا وجہہ، چہرہ بھی کھلا رکھیں۔ بعض اہل علم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل کے پیش نظر اجازت دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ احرام کی حالت میں ہوتے تو دھوپ کی شدت سے، تمازت سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھانکا کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا علمی اعتبار سے اختلافی معاملہ ہے، مرد آدمی کے لیے چہرہ ڈھانکنا۔ عورتوں کے لیے یہ ساری پابندیاں ہیں، ساتھ ساتھ اضافی پابندی یہ ہے کہ وہ نقاب نہیں باندھے گی۔ جی، حجاب کرنا الگ ہے، نقاب فیس پیس باندھنا الگ ہے۔ تو نقاب باندھنا ان کے لیے منع ہے، دستانے گلوز پہننا ان کے لیے منع ہے۔ اس کے علاوہ اجنبی جب لوگ رہیں گے تو وہ اوڑھنی کے ذریعے حجاب کر سکتی ہیں، اپنے ہاتھ پر بھی کپڑا ڈال سکتی ہے، اپنے چہرے پر بھی باندھے بغیر کپڑا ڈال سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ دو کام عورتوں کے حق میں منع ہے۔ اس کے علاوہ قدیم زمانے میں شکار کا وہاں پر ماحول تھا، اب تو الحمدللہ نہیں ہے، شکار کرنا منع ہے۔ جان بوجھ کر
اگر ٹڈے وغیرہ ان پر پیر پڑ جائے تو اہل علم نے فتویٰ دیا رقم صدقہ کرنے کا، کھجور وغیرہ صدقہ کرنے کا قدیم زمانے میں اس کا یہ بدل بتایا گیا تھا۔ تو باقاعدہ شکار ابھی نہیں رہا، اگر شکار کریں گے تو پھر اس جیسا جانور فدیے کے طور پر دینا پڑے گا۔ احرام کی پابندیوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نکاح نہ کریں، رشتے طے نہ کریں احرام کی حالت میں، کیونکہ وہ ایک مقدس مقام ہے، اس کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے، بات سے بات بڑھ سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے۔ تو اسلام نے سد الذریعے کے طور پر احرام کی حالت میں رشتے طے کرنے سے، نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی کریں گے تو پھر وہ نکاح درست نہیں ہوگا، دوبارہ پھر کرنا پڑے گا، اور یہ سارے کام کوئی لا علمی میں کرے تو اس کے لیے شرعاً عذر ہے، لیکن جان بوجھ کر کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے گناہ بھی ہوگا۔ لیکن کوئی مجبوری میں کرے، جیسے کسی کو بال نکالنے پڑے، ایک صحابی تھے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کو بال نکالنے پڑے اپنے سر کے، حلق کرنے پڑے احرام کی حالت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مجبوری میں ضرورت کے تحت کرنے، اور پھر ان کے لیے ترتیب بتا دی، دم دینا پڑے گا۔ جو ممنوعات محظورات یعنی منع کردہ کام ہیں احرام کی حالت میں، اگر کوئی ضرورت کے تحت کر رہا ہے تو اس آدمی کو یا تو بکری ذبح کرنی پڑے گی، یا 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ اس کا دم رہے گا۔ پیسوں کی شکل میں، ریال کی شکل میں کچھ صدقہ کر سکتے ہیں؟ ریال کی شکل میں واللہ عالم کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کھانا اگر فراہم کر دیں گے تو یہ احتیاط کا پہلو ہے، سنت سے قریب ترین اور زیادہ اطمینان والی بات ہے۔ احرام کی پابندیوں میں بوس و کنار کرنا، فور پلے کرنا، یہ بھی منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی لا علمی میں کر دے تو توبہ و استغفار کر لے، اگر منی خارج ہو جائے تو پھر احکام سخت ہو جاتے ہیں، لیکن انٹرکوس ہو، مباشرت ہو، صحبت ہو، جماع ہو جائے احرام کی حالت میں، عمرے کا اگر احرام ہے تو بکری اس کا بدل ہے، توبہ و استغفار کے ساتھ یہ بکری اس کو دم کے طور پر دینا پڑے گا، فدیے کے طور پر۔ حج میں اگر ہو جائے تحلل اول سے پہلے تو ایسی صورت میں بڑا جانور، اونٹ یا بیل، وہاں ملک میں جو فراہم ہوگا مکہ میں، بڑا جانور دم کے طور پر دینا پڑے گا، اور حج باطل بھی ہو جائے گا، اور آئندہ سال وہ حج ان کی طاقت میں اگر ہو تو پھر وہ کرنا پڑے گا۔ یہ ممنوعات ہیں اور ان کی تفصیل ہے جو اہل علم نے احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، احرام کے تعلق سے اور بھی سوالات ہیں، جیسے کیا احرام سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح احرام کے بعد یعنی کوئی غسل کر لیے ہیں اور احرام باندھ لیے ہیں اور نیت بھی کر لیے ہیں یا نیت نہیں بھی کی ہیں، تو 2 رکعت نماز جو ہے وہیں پر میقات کی جو مسجد ہے وہاں پر جو ہے ادا کی جاتی ہے، تو اس کی کیا مشروعیت ہے یا پھر اس کا حکم واجب ہے، ضروری ہے یہ ادا کرنا؟ احرام سے پہلے غسل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یعنی وجوب کے اعتبار سے، ضروری ہونے کے اعتبار سے، چونکہ عبادتوں کے لیے طہارت اور پاکیزگی عمومی طور پر اسلام ابھارتا، تو کوئی غسل کر لے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر کوئی پاک صاف ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں ہے، وہ احرام کا لباس پہننا چاہ رہا ہے، نیت کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اس کے لیے غسل کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے لیے۔ رہا مسئلہ نماز کا، تو شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے یہ بات بتائی کہ احرام سے پہلے 2 رکعت نماز، احرام کی نماز کوئی نہیں اسلام میں، نہ نفل نماز ہے خاص طور پر، نہ شکرانے کی نیت سے نماز ہے، اور نہ ہی لوگ الگ الگ نیت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو بالکل نہیں ہے۔ میقات کی بھی کوئی نماز نہیں ہے وہاں کی، الا یہ کہ کوئی گزر رہے ہوں اور میقات پر مسجد بنی ہوئی ہو، نماز پڑھنی ہو تو تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھیں گے، لیکن وہاں پر بھی احرام کی نیت نہیں کی جائے گی۔ تمام میقاتوں میں ایک میقات ہے ذوالحلیفہ، مدینے سے جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، ذوالحلیفہ ایک میقات ہے، وہ میقات وادی عقیق میں پڑتی ہے، اور وہ وادی عقیق مبارک وادی ہے،
تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی فی ھذا الوادی المبارک، جگہ کی برکت کی وجہ سے، وہ مبارک وادی ہے اس وجہ سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا، وہاں پر بھی احرام کی کوئی 2 رکعت نہیں ہے۔ واللہ اعلم، یہ سلسلے میں تفصیل ہے۔ جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، غسل کرنا ضروری نہیں ہے ہم نے جانا، تو کیا وضو بھی ضروری نہیں ہے احرام کے لیے؟ نہ وضو ضروری ہے نہ غسل ضروری ہے، بس بڑی طہارت اگر جی ہے تو نماز اتنا پڑھنے کافی کی ہے۔ حالت میں ہے تو کافی۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، احرام کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ احرام کو لوگ لباس کے طور پر جانتے ہیں۔ جی احرام کا لباس الگ ہے، احرام کے کپڑے مکمل جی ہاں اسلامی نقطہ نظر سے احرام نہیں۔ احرام کے کئی مفہوم ہیں، سب سے واضح مفہوم، بڑا مفہوم یہ ہے کہ آدمی نیت کر کے احرام کی حالت میں آ جائے۔ جی اللہم لبیک عمرتن جب کہہ دے، اللہم لبیک حجن جب کہہ دے، تو عمرے اور حج کی عبادت کی حالت میں جب وہ داخل ہو رہا ہے، وہ کیفیت میں رہ رہا ہے، تو یہ حالت اور کیفیت احرام کہلاتی ہے۔ کچھ ایسی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی حدود حرم میں ہو تب بھی اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ تو محرم کے احرام کے الگ الگ استعمالات ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ لباس کو احرام کا نام دینا وہ درست نہیں ہے۔ وہ احرام کا لباس ہے، کپڑے چادریں یا خواتین جو پہنتی ہیں وہ احرام نہیں ہے۔ جی تو دونوں میں نیت اور کیفیت اور حالت میں اور کپڑوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد ہو یا عورت احرام کی حالت میں ہو اور سورج ڈوب رہا ہو، الا غابت الشمس بذنوبہ، تو ڈوبنے والا سورج محرمین کے حالت احرام میں رہنے والوں کے گناہوں کو لے کر ڈوبے گا، یعنی اس کی مغفرت ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ بے شک، جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، احرام سے ہمیں عقیدے کا کیا سبق ملتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرن، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ دیکھیے عمومی طور پر حج مبرور ہونے سے افضل ایمان صحیح ہونا ہے، ایمان باللہ و رسولہ۔ اسلام کے تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ تو ایمان درست ہونا، عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ کفار و مشرکین کہلائے وہ بھی حج کو جانتے تھے، اس عبادت کو انجام دیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی عقیدے کو اہمیت دیے بغیر حج کی عبادت انجام دے رہا ہے تو پھر اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان، کوشچن مارک آ سکتا ہے۔ خاص طور پر احرام کے پس منظر میں عقیدے کا نقطہ یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے اور احرام کا لباس پہننے سے پہلے انسان، مرد آدمی اندرونی جائز کپڑوں کو اتار دیتا ہے، جو داخلی کپڑے ہوتے ہیں ان کو سب کو نکال دیتا ہے۔ تو جو چیزیں جن کا جسم پر رکھنا، باندھنا، پہننا شرک اور کفر ہے، جیسے تعویذ ہے، کڑے ہیں، دھاگے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا فقط اشرک، یقینی طور پر اس نے شرک کیا، اور جس نے یہ کام کیا وہ اللہ کے حوالے نہیں بلکہ انہی چیزوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو جب جائز چیزوں کو اللہ کی خاطر ہم نکال دیتے ہیں تو جو ناجائز ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، شرک کے درجے میں ہیں، ایسی چیزوں سے بدرجہ اولیٰ بچنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں احرام کی حالت میں ان پر تعویذیں رہتی ہیں، دھاگے رہتے ہیں، کڑے رہتے ہیں، انہوں نے اس عبادت کے مقصد کو اور احرام کو اور اس عبادت سے افضل کام کو نہیں جانا جو دین کی صحیح ترتیب ہے۔ تو عقیدے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور حج کی عبادت سے عقیدے کا سبق ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مردوں کا احرام کیسا ہونا چاہیے اور عورتوں کا احرام کیسا ہونا چاہیے، اور کیا دونوں کے احرام میں یا ان کے لباس میں فرق پایا جاتا ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ مردوں کا احرام 2 سفید چادریں ہوں گی، ایک تہبند کی طرح باندھ لیا جائے گا
اور دوسرا اوپر ڈال لیا جائے گا. اور عورتوں کا احرام ان کا اپنا لباس ہے. ان کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ نقاب نہ باندھے اور دستانے نہ پہنے. شو بھی پہن سکتی ہے اور ساکس بھی پہن سکتی ہے، پائتابے، کوئی حرج کی بات نہیں. مرد آدمی کے لیے شو پہننا منع ہے. ممنوعات کے ساتھ اگر ہم یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ مرد آدمی جوتا نہیں پہن سکتا اور پائتابے بھی وہ نہیں پہن سکتا. آرام دہ سینڈل وہ پہن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ٹخنے نظر آنے چاہیے اور سامنے کی انگلیاں نظر آنی چاہیے. احرام میں یہ باتیں یا لباس کے طور پر جو چیزیں پہنی جاتی ہیں، لباس ہو یا چپل ہو، سینڈل ہو، ان میں یہ باتیں ہم کو سمجھنی ہے. واللہ اعلم. جو ہاف شو ہوتا ہے شیخ، ٹخنا تو نظر آ جاتا ہے، البتہ انگلیاں اس میں چھپی رہتی ہیں. یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو احتیاط زیادہ بہتر ہے کہ انگلیاں بھی نظر آئیں اور ٹخنا بھی نظر آئے. جی شیخ بارک اللہ مرد فیکم. آدمی کے لیے، عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جی شیخ بارک اللہ فیکم. اسی طرح احرام ایک مرتبہ اگر ہم پہن لیں تو کیا اس لباس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر مرد ہیں تو بھی اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی، کیا وہ لباس وہ تبدیل کر سکتے ہیں جو احرام کی نیت سے انہوں نے پہنا ہے؟ لباس تبدیل کرنے میں وقت ضرورت کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ گندا ہو گیا، کوئی نجس چیز اس کو لگ گئی، دھو سکتے ہیں تو دھو لیں. تبدیل کرنے کی ضرورت ہو تو تبدیل کر سکتے، اس سے نیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لباس کی جب بات آئی تو جیسے میں نے بتایا کہ مرد آدمی کو شو نہیں پہننا چاہیے، جوتے نہیں پہننے چاہیے. اسی طرح مرد آدمی کے لیے جب 2 سفید چادریں کہیں گے تو خود بخود جسم کے مطابق سلا ہوا لباس منع ہو جائے گا. تو ممنوعات میں انشاءاللہ ہم اس بات کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. لباس تبدیل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جزاکم اللہ خیرا. محترم ناظرین، احرام کے تعلق سے الحمدللہ شیخ محترم کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیل ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے یہ جانا کہ احرام میں کون سے چیزیں ممنوع ہیں یا کون سے کام ممنوع ہیں، اور اسی طرح مردوں کا احرام کیسا ہونا چاہیے، خواتین کا احرام کیسا ہونا چاہیے، اور کیا احرام کا یہ لباس تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں. الحمدللہ یہ ساری تفصیلات کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کی روشنی میں الحمدللہ ہم نے شیخ محترم سے آج سیکھی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم میں اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، اور تا دم حیات اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائیں اور دین کی خدمات آپ سے لیتا رہیں. آمین. محترم ناظرین، ہمارا اس ایپیسوڈ کا وقت یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی نئے مسائل کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أتسامى برحمتي. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.